حسن صاحب، ہر جگہ ایک ہی سوال مسلسل اٹھایا جا رہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باوجود ہمارے ملک کی حکومت تیل کی قیمت میں کمی اسی تناسب سے کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ ہے all of them are cheats. دھوکہ، شراب، وعدے، ووٹ کو عزت دو، روٹی کپڑا مکان دو، فلانا. all this is rubbish. یہ کوئی نئی بات ہے؟ اچھا، اس میں میری ایک نظم ہے، پوری پڑھوں گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. ریڑھی والا اور جو مقدس ایوان میں بیٹھا ہے، ان میں صرف سائز کا فرق ہے. یہ جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، حافظ نعیم الرحمان، از این انجینئر بائی دا وے. اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورننس نہیں ہے، لوٹ مار ہے. اس بات کو کرتے ہوئے مجھے 35 سال ہو گئے. عوام پر ڈاکہ ہے. عوام سے انہوں نے لفظ بولے ہیں، غریبوں اور مڈل کلاس پہ ڈاکہ ہے، عوام پہ ڈاکہ ہے، جو بھاری ترین اکثریت ہے اس ملک کی. ان کے چہرے پیلے کر کے، ان کے خون پی کے یہ اپنے چہرے لال کر رہے ہیں. تیل کمپنیاں، آئل ٹینکرز مالکان، بڑے ڈیلرز، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ حسب روایت ٹریڈیشن ہے 78 سال کی. وہ جیت گئے، عوام ہار گئے. اور جس طرح کے ہم عوام ہیں، ہمارے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے. قتیل شفائی صاحب کا ایک شعر ہے، میں نے تو قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ انہوں نے پھر ووٹ دین ٹوٹ جاندے. اچھا، تو عوام کو چاہیے گانا گایا کریں، ظالمان نیلا تھوتھا کھوا دے. آج کل ایک ایڈ چل رہا ہے، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ظالمان، مقدس ایوان میں بیٹھے ہوئے ظالموں، نیلا تھوتھا کھوا دے. اچھا، حکومت جو ہے آئل کمپنیوں کے سامنے جھانکی طرح بیٹھ گئی. جھانکی طرح نہیں بیٹھ گئی، جھانکی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک خاص طرح کی جھانک بہت ہی گھٹیا ہوتی ہے. یہ وہ والی جھانک ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی مدد میں 6 ارب روپے چوری کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. اس مقدمے کا انجام کیا ہوگا؟ مجھ سے ابھی سن لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. اور ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو ہائیسٹ لیول سے لے کے لوئسٹ لیول تک ڈکیتوں، چوروں، ٹھگوں کے سائز کا فرق ہے. اچھا، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے 72 ارب روپے کا منافع. یہی تو لوگ ہیں. ملک نے نہیں بنیا سی، جناح صاحب نے تھے، مسلمانہ نہیں بنایا سی. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے. یہ برباد کرنے والے زیادہ طاقتور نہیں. اچھا، یہ اب کمیٹی بنا دی ہے. کمیٹیاں ہی کھیڑ دینے، اور کی کر دینے. انہوں نے اپنی کمیٹی نکل دی ہے. انہوں نے وہ غریب غربا کمیٹیاں پاندے. کلچر پتہ نہیں اب ہے نہیں، ایک زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی ہوگا جی. وہ تو پتہ نہیں کدوں نکل دی ہے کمیٹی. انہاں دی ہر سیکنڈ کمیٹی نکل دی ہے. ایک خاندان ہے، اکٹھا شروع کرتا ہے سفر. ایک حصہ اس کا پالیٹکس میں آتا ہے، باقی سب بھائیوں کی اولادیں ٹکے ٹوکری، کامیاب کاروباری، بس ختم، باقی کچھ بھی نہیں. واٹ از دا ریزن؟ پالیٹکس از دا ہول ٹائم بزنس. چلو آپ انگیج کر لو پروفیشنلز کو، بٹ دیر از اے لمٹ. سب سامنے. اچھا، سو ملک کمیٹی یہ جو ہے ملک کمیٹیاں کھلے گا. جنگ سے پہلے پیٹرولیم کمپنیوں نے پرانی قیمتوں پہ تیل خرید رکھا تھا. یہ کتنے بڑے شیطان، منافق اور غلیظ لوگ ہیں. عوام دشمن، یعنی
جب پیٹرولیم کمپنیوں نے پرانی قیمتوں پہ تیل خرید رکھے تھے، جنگ کی وجہ سے مہنگا ہوا، انہوں نے مہنگا کر دیا، سستا خریدا ہوا مہنگا کر دیا۔ اب جب وہ سستا ہوا ہے تو نہیں چکے کون؟ وہ کاروباریوں کو مت آنے دو۔ یاد رکھو ان میں تو بھائی بھائی نہیں ہوتے۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی تاریخ اٹھاؤ، میں دور کیا جانا، سروس گروپ، آئی نیو دم، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دونوں بھائیوں کی۔ اب اس کے کتنے حصے ہیں؟ پاکستان کا کوئی گروپ اٹھا کے دیکھ لو، اتفاق گروپ تھا، کدھر ہے؟ گھر بار بھی چھوڑ دیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے۔ وہ جب اپنے بچے جوان ہوئے، جاتی عمر ختم، تینوں بیٹوں کے یا جو بھی تھے، گھر شہر وہاں ہیں، بٹیک ہیں، باقی بھائی کدھر گیا؟ کدھر گیا اتفاق؟ وہ نہیں ہوتا۔ پیٹرولیم کمپنی نے پرانی قیمتوں پہ خریدا۔ دیکھو جب یہ آفت آئی ہے، جنگ کی چیزیں مہنگی ہوئی، تو جو پہلے ان کے پاس سٹاکس تھے وہ تو پہلی قیمتوں پہ تھے، انہوں نے یوں مہنگے کیے۔ جی اب حکومت نے قیمتوں میں یکدم اضافہ اس وقت تو کر دیا، پیچھے جو شیطان تھے انہوں نے بھی کر دیا۔ تو اب حافظ صاحب کا سوال تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ اور یہ سوال اٹھانے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ سوال تو کب سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو ظلم اور زیادتی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ دیکھو بات سنو، میں یہ گالی اپنے آپ کو دے رہا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ میرے ہاسٹل نمبر 1 جسے بعد میں قائد اعظم ہال وغیرہ کھانا شروع کر دیا، 5 سال وہاں رہے، چونکہ آنرز میں گئے تھے، نالائکی کی وجہ سے نہیں، ایوب خان کے خلاف وہ رائٹس ہوئے تو وہ ذرا ہمارا سیشن جو تھا، بنگالی کیا کہتے تھے، اس میں کوئی 35-40% کوٹا تھا بنگالیوں کا، اس وقت ایسٹ پاکستان تھا۔ تم سالہ پون زو بھی، بابل میرا بڑا پیارا دوست تھا، وہ اکثر گالی دیا کرتا تھا، گالی ہو گئی نا، تم سالہ پون زو بھی، تمہارا مونوپولی، تم ہمارے حصے کا بھی کھاتے ہو۔ وہ جاری ہے، وہ علیحدہ ہو گئے، ان کے حالات ہم سے بہتر ہو گئے، آبادی کم ہو گئی، اکانومی بہتر ہو گئی، یہ زندہ ثبوت ہے۔ بہرحال آگے چلو۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، فیصل آباد آپ کے لائل پور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے رانا عاطف نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ میں جب او لیول میں تھا تو ویژن 2020 آیا، جب سال 2020 آیا تو ویژن 2035 کہہ دیا، 2035 میں جائیں گے تو ویژن 2047 کہہ دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کو میرا لائل پوریہ کہہ سکتا تھا، اور لائل پوریہ بڑے سجدی والے لوگ نے، جیب کترے فلائی منصوبے بنا رہے ہیں، یہ اس کا اصل تعارف ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ اچھا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ فراڈ جو ہے نا، ویژن فراڈ، یہ اس کی پیدائش سے پہلے سے چل رہا ہے۔ بٹ اچھا کیا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، برخوردار۔ جی تاریخ پڑھ کے دیکھو، روٹی کپڑا مکان تو شروع ہوندا، اج مک گئی ہے غماں والی شام، اور مجھے تو یہ نہیں جینے دیتا۔ بچپن میں بہت زیادہ ایموشنل پاکستانی، پتہ ہی نہیں، وہ پتہ نہیں ٹیڈی پیسہ ٹینک تحریک چلی تو میرے ڈرائیور نے میرے والد کو بتایا کہ جی یہ تو اپنا پاکٹ منی ادھر دے گا، تو مائی فادر کال می اور کہا کہ اچھا میں تیرا پاکٹ منی بڑھا دیتا تو ٹینک بھی خریدی جا کہ اپنا پاکٹ منی بھی۔ یہ اس طرح کی اٹیچمنٹ تھی کبھی اس ملک کے ساتھ۔ اب دیکھتا ہوں تو یہ اچھا، ہاں یاد آیا مجھے ایک فلم تھی کرتار سنگھ، لٹا پٹا برباد قافلہ، لوگوں کی بیٹیاں مائیں بہنیں رہ گئیں پیچھے، برباد قافلہ، بچے بھوکے فلانا، وہ واگا بارڈر پہ آتا ہے، میں فلم کا منظر بیان کر رہا ہوں۔ عنایت حسین بھٹی نے اس میں رول ایک فقیر درویش کا کیا تھا، جو ہی بارڈر کراس ہوتا ہے وہ ایک گیت گاتا ہے، کرتار سنگھ اٹ از اویلیبل، سیف الدین سیف صاحب کی فلم تھی۔ اج مک گئی ہے غماں والی شام، تینوں ساڈا پہلا سلام، یعنی بارڈر کراس کرتے۔ آج سیف صاحب زندہ ہوتے، وہ ان کی پروڈکشن بھی تھی، وہ رائٹر شاعر بھی بڑے خوبصورت تھے، تو میں پوچھتا کہ مک گئی ہے، واقعی مک گئی ہے؟
وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے کہا کہ میں اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں. سابق اسپیکر اسد کیسر کے گھر ISI افسر ان کی موجودگی میں قانون سازی کرتے تھے. مطلب کمال دی گل ہے. ایک تو خوبصورت ہے وہ اسد کیسر دے بھی گٹے بہ گئے قائد صاحب یہ سارے اسی طرح دے. خیر لیکن ایک بات کی سمجھ مجھے نہیں آئی کہ ضمیر پہ بوجھ اس وقت ہوتا ہے جب ضمیر زندہ ہو، ورنہ یو میک کمپرومائزز. آپ منصبوں کے لیے، پیسے کے لیے، فلاں کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ ضمیر مر جائے. سب کچھ زندہ ہے اس ملک میں. مردہ ضمیر جو ہے اس پہ بوجھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی پاگل کہے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا. تیرے کو تو دماغ ہی نہیں ہے بھائی، انہیں خراب کی ہونا. خراب تو ہوئے گا نا جو موجود ہوئے گا. لیکن بہرحال خیر صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کی کوشش کی ہے. ایک تیر انہوں نے آپ جا بچ جائیں، دوجا انہوں نے اسد کیسر نو ٹھوک دیتا ہے.